جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جو کہ تمام تر سیگمنٹس کا میں کہوں منبع ہے، تو بالکل کسی بھی اعتبار سے غلط اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم جس بھی سیگمنٹ میں جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے علماء کرام سے ہی سن کے سیکھ کے، وہ صرف ہم تو آگے نقل کر رہے ہوتے ہیں، صرف بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل جو منبع ہے وہ علماء کرام ہی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ نشست ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے سارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور موجود ہوں گے انشاءاللہ روزانہ اس سیگمنٹ میں بھی وظائف کے بعد انشاءاللہ. اور جناب مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. خیریت سے حضور؟ مزاج بخیر ہیں؟ اللہ کا کرم. رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم اسلام، پاکستان اور ہمارے اے آر وائی اور آپ کی اس ٹرانسمیشن کو خوب برکتیں عطا فرمائے. الہی آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. جناب شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو مبارک ہو ماہ رمضان کی برکتوں کی. اللہ ہم سب کو، پوری امت کو رحمت برکت عطا فرمائے اور عافیت سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جناب رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر شان رمضان. اور آپ ماشاءاللہ کیا کہنا، ہدیہ تبریک آپ سب کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو میری یہ خواہش ہے کہ اور آپ لوگ بھی ہمیں سوالات بھیجیے گا، ہم آپ کو ایک باقاعدہ نمبر بھی دیں گے انشاءاللہ، اور جس پر آپ اپنے یعنی ویڈیو کی فارم میں بھی اور آڈیو کی فارم میں بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ وہ پلے کریں گے، اور تاکہ آپ لوگوں کی اس میں باقاعدہ شرکت ہو جائے. اور ٹویٹر پہ بھی آج چونکہ تعارفی نشست ہے، پہلا روزہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑا سادہ سا معصومانہ سا سوال ہے، اسے کر لیں آغاز. مفتی عامر صاحب بتائیے گا، ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، جب 1 جنوری ہوتی ہے تو ہم نیو ایئر ریزولوشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے 365 دن ایسے گزارنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزوں میں ہو پاتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہو پاتی، کچھ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یار شاید میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں عزم تو کروں تاکہ کہیں نہ کہیں تو پہنچوں. سوچوں گا نہیں تو کہیں بھی نہیں پہنچوں گا. تو آج 1 رمضان ہے، آپ بتائیں. اور پھر سب سے یہ سوال ہے ایک کے بعد ایک، یہ رمضان کیسے منائیں؟ اب آگے 30 دن ہے، یہ ابتدائی لمحات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی. اور آپ نے رمضان کی اہمیت، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور میں ایک بات سمجھتا ہوں بڑی کافی ہے اس مہینے کو سمجھنے کے لیے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو پھر تم تمنا کرو گے کہ پورے سال رمضان رہے. یعنی اس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ خود اللہ کے رسول اس کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور اظہار فرما رہے ہیں. ہم جس طریقے سے باقی 11 مہینے اپنے ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، روزگار کے مسائل، ملک کی پریشانیاں، قوم کی پریشانیاں، بیماریاں، مسائل، مطلب ہماری جو حالت ہے، ہم اس مہینے میں ہر وقت اللہ سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں. روزے کی حالت میں رہیں گے، عبادت میں رہیں گے، اور جو دعا چاہیں اللہ سے طلب کریں وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مجھے صرف ایک بات، آج ہی میرے پاس ایک میسیج آیا، مجھے بڑا پسند آیا. جی. اس میسیج میں یہ تھا کہ 3 گھنٹے بڑے اہم ہیں. یوں تو 24 گھنٹے، صحیح ہے. ایک افطار سے پہلے کا 1 گھنٹہ جو ہم کھانے کے دستر پر یا تیاریوں میں نکالتے ہیں. صحیح ہے. دوسرا سحر سے پہلے 1 گھنٹہ، وہ عام دنوں میں بڑا قیمتی ہوتا ہے. جی. تیسرا سحر کے فوراً بعد والا گھنٹہ، جس میں مطلب تلاوت قرآن اور یہ سب چیزیں. تو یہ 3 گھنٹے تو اسپیشلی، اور باقی پورے 24 گھنٹے کو، رمضان کی ایک ایک ساعت کو آپ کیش کریں، اس کو ضائع نہ کریں. یعنی سارے اتنے گولڈن آورز ہیں، اس میں سے بھی آپ نے ٹاپ 3 بتا دیے. بیسٹ آف دی بیسٹ. رضا داؤدانی صاحب، یہی آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیسے منائیں رمضان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی عامر صاحب نے ارشاد فرمایا اور دیگر ہمارے دوستان اس حوالے سے تبصرہ فرمائیں گے، ایک میسیج جو میں نے بعض علماء کرام کے بیانات میں سنا اور واقعاً بہت قیمتی میسیج ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم پورے سال کی نسبت سے ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، ذرا دیکھو کہ تم اپنی اسٹرینگتھ کو پہچانو. کہ اگر عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، زحمت ہے، پریشانی ہے، پروردگار عالم نے اس پوری ایکسرسائز کے ذریعے سے ایک انسان کو، ایک مومن کو کیا سکھایا؟ پروردگار عالم اسٹرینگتھ کو سکھلا رہا ہے کہ ذرا اپنی طاقت کو پہچانو، کہ اگر تم کرنے پر آؤ تو یہ کر سکتے ہو، کہ تم اپنے حلال مشروبات کو ترک کر سکتے ہو، اپنے حلال غذاؤں کو ترک کر سکتے ہو. یعنی اگر میں سوال کروں
کہ کیا وہ روٹی جو آپ کے گھر میں پکتی ہے وہ حرام ہے؟ تو جواب ملے گا جی نہیں، حلال ہے۔ صحیح ہے، وہ پانی جو آپ پیتے ہیں کیا وہ حرام ہے؟ جواب ملے گا کہ جی نہیں، وہ حلال ہے۔ تو انسان خدا کے کہنے پر کیا کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا؟ واہ 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 وہ روٹی جو عام حالات میں حلال تھی اس کو بھی اس نے ترک کر دیا خدا کی خاطر۔ واہ واہ واہ، وہ پانی جو خدا کی خاطر وہ ترک کر رہا ہے وہ حلال تھا۔ وہ تعلقات کے جس سے وہ گریز کر رہا ہے وہ حلال تعلقات تھے۔ میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر 1 مہینے تک تم خدا کے کہنے پر حلال مشروبات سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو باقی 11 مہینے اپنے آپ کو حرام مشروبات کیا سے کیوں نہیں روک کہنے، سکتے؟ واہ 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 واہ، اگر تم 1 مہینے تک اپنے آپ کو حلال غذا سے روک سکتے ہو تو باقی 11 مہینے اپنے آپ کو حرام غذاؤں سے کیوں نہیں روک سکتے؟ سبحان اللہ، اور اگر تم 1 مہینے تک حلال تعلقات کو بھی اپنے قابو میں کر لیتے ہو تو باقی 11 مہینے بدکاری اور بدکرداری سے کیوں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ یہ اسٹرینتھ اگر انسان سمجھنے میں کامیاب ہو جائے تو لعلکم تتقون کی عملی تفسیر بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ شجاع بھائی یہی سوال آپ سے بھی، اور ماہ رمضان اور قرآن، آپ کا ظاہر ہے آپ کی بڑی خدمات بھی ہیں اس حوالے سے، تو اس عنوان سے بھی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دیکھیں یہ مہینہ ہماری ایک اسپریچول جرنی ہے۔ صحیح ہے، انسان کا جو اصل بینگ ہے نا وہ یہ حیوانی وجود نہیں ہے، یہ ہاتھ پیر تو جانوروں کے پاس بھی ہیں۔ انسان کا شرف ہے، عزت ہے، تکریم ہے روح کی بنیاد پر۔ یہ روح پھونکے جانے کے بعد سجدہ کرایا گیا آدم علیہ السلام کو۔ تو روزہ ایک بہت بڑی مشق ہے کہ جس سے ہم اپنی روح کو بیدار کرتے ہیں، صحیح ہے، اور جسم جو پورا سال توانا رہتا ہے کھانے پینے کی وجہ سے وہ ذرا کمزور پڑتا ہے تو روح بیدار ہوتی۔ اچھا، اب جب روح بیدار ہوگی تو اس کو اس کی نیوٹریشن چاہیے، اس کی غذا چاہیے۔ صحیح، جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا مٹی سے آ رہی ہے، سبزی ہے، ایون جانوروں کا گوشت یا دودھ بھی ہے تو ان کی غذا بھی مٹی سے آ رہی ہے۔ روح کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے من امر ربی، وہ رب کے حکم سے ہے تو اس کی غذا بھی رب کی طرف سے آئے ہوئے کلام سے پوری ہوگی۔ تو اس ماہ مبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن سے، اتنا کہ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سارے مہینے اللہ کی افضل کیوں ہیں؟ قرآن کی وجہ سے۔ ساری راتیں اللہ کی ہیں، قدر کی رات افضل کیوں ہے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ پھر آپ دیکھیں دن میں روزہ رکھوا کر جو ہے ایک روح کو بیدار کیا جا رہا ہے، اور رات میں کہا جا رہا ہے قیام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل تو پورا سال کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی قیام اللیل کی۔ ایک اس کی اجتماعی شکل امت میں اب معروف ہے جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ البتہ ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے وسیم بھائی کہ ہم قرآن کی تلاوت کر بھی رہے ہیں اور تلاوت سن بھی رہے ہیں، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، ہدی للناس ہدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم، انسانوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، سیدھی راہ دکھانے والا کلام ہے۔ کیا اچھا ہو کہ آج ہم یہ طے کریں، آپ نے کہا نا جین جی کریں کہ ہاں ریزولوشن، جین سے ریزولوشن بناتے ہیں، تو وائی ناٹ کہ فرسٹ رمضان کو ہم یہ ریزولوشن پاس کریں کہ اس سال کا میرا یہ ماہ رمضان انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی میں گزرے گا، اور جہاں جس عالم پر اعتبار ہے، جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے، اس کا ترجمہ تفسیر کھولیں۔ اگر آڈیو ویژول سے زیادہ مناسبت ہے تو اس سے استفادہ کریں، اور بیسٹ یہ کہ جہاں قرآن کی محافل کا اہتمام ہو اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ سجایا گیا قرآن کے لیے، روزے رکھوائے جا رہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، قرآن پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اور رات کا قیام بھی ہے تو قرآن کے لیے، وائی ناٹ کہ قرآن کے فہم کی طرف بھی توجہ ہو۔ آج کل کے دور، سوری بات، آج کل کے دور میں تو یعنی یہ ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ اس سب کے باتیں بہت آسان ہو گیا نا، ایک کلک پر آپ جو سورہ چاہیں، جس کی تفسیر چاہیں، جس عالم سے، اصل میں جتنی آسانیاں بڑھ گئی ہیں نا اتنا ڈر لگتا ہے کہ کل پکڑ نہ ہو جائے، یعنی آج ہمارا ایکسس کہاں تک نہیں، اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ایکسس نہیں تھا، بہانہ نہیں چلے گا، فنگر ٹپ سے سب کچھ موجود ہے۔ تو اللہ آج ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ اعادہ بھی کر رہے ہیں اور ارادہ بھی کریں کہ یہ رمضان ہمارا انشاءاللہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب یہی بات آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی سب نے۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، صحیح ہے، اور ایسا سیزن کہ چھوٹی سی نیکی کریں تو اللہ رب العالمین بے بہا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک بزنس مین جو ہوتا ہے نا، وہ کم انویسٹمنٹ ہو اور پروفٹ زیادہ ہو اس سے بڑا ترجیح دیتا ہے۔ موجیں لگ جاتی ہیں۔ تو آئیے پھر آ جائیں یہاں تجارت کر لیں واہ واہ، کہ اگر آپ نے نفل پڑھا
नफिल अदा किया तो फ़र्ज़ का सवाब, हाँ हाँ, और फ़राइज़ की अदायगी की तो 70 फ़राइज़ का सवाब। क्या बात और है। माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त, हर इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नुम से आज़ाद। उफ, और आखिरी रात में जब रहमत बेबहा बरसती है तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला ये शब कदर है। तो फरमाता शब कदर तो 27वीं शब है, 25वीं है, 23वीं है, 21वीं है या 29वीं है, ये आखिरी शब की बात हो रही है। मौला ये शब कदर है। तो वहाँ से निदा आती है कि ये मजदूर की मजदूरी की रात। वाह 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 वाह। तो अब यह देखें कि ये ऐसा नेकियों का सीज़न है कि ये अगर एक बंदा चाहे कि कम अच्छे आमाल करके बड़ा सवाब हासिल करे, मग़फ़िरत हासिल कर ले, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़कर हो नहीं सकती। इसीलिए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दुआ पर आमीन फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि उसकी नाक खाक आलूद हो कि जो माह रमज़ान पाकर भी ना पाए, यानी माह रमज़ान में मग़फ़िरत ना करवाए तो कब करवाओगे। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखें कि माह रमज़ान बड़ा अजीब व गरीब महीना है कि आप जितनी इबादत देख लें, नमाज है, ज़कात है, सही है, हज है, सही, ये तीनों इबादत आमाल करने का नाम है। ठीक है, लेकिन रोज़ा आमाल छोड़ने का नाम है। ठीक है, हाँ, आपको खाना नहीं है, पीना नहीं है, नफसानी ख्वाहिशात दूर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नमाज ज़ाहिरी आमाल का नाम है, ज़कात ज़ाहिरी तौर पर देने का नाम है, हज ज़ाहिरी अराकीन का नाम है, लेकिन रोज़ा छुपा हुआ है। बाकी आमाल में, बाकी इबादत में रियाकारी हो सकती है, इसमें रियाकारी नहीं हो सकती। इसीलिए रब ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि हर नेकी का अजर 10 गुना तक अता फरमाता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, इल्ला सौम, मगर रोज़ा। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, ये मेरे और बंदे के दरमियान है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी इस राउंड में एक मिनट में अगर सब मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करते हुए, रमज़ान का ये पहला रोज़ा है, कुछ ममालिक में, कई ममालिक में दूसरा, इब्तिदाई साथ हैं, बेश बहा फजीलतें, एक फजीलत आप सब बता दें इस माह की, स्टार्टिंग फ्रॉम मुफ्ती आमिर साहब। देखिए, कुरान पाक में तो इस महीने की फजीलत के लिए, इसके ताल्लुक़ के लिए हवाला यही दिया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सही, नुज़ूल कुरान की वजह से इस महीने को 12 महीनों पर फजीलत हासिल हो गई। सही, और जिस रात हासिल हुआ उस रातों को तमाम 365 रातें जो साल भर की, उस पर फजीलत हासिल हो गई। आप देखें 11 महीने में भी हम मेहनत करते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन माह रमज़ान में रिज़्क़ के अंदर बरकत नज़र आती है, आपको कारोबार के अंदर एक रौनक और बरकत नज़र आती है। सही है, जब कुरान के जुड़ने की वजह से हर चीज़ में बरकत है और इस महीने का हवाला भी कुरान है, तो अगर ये उम्मत कुरान से जुड़ जाए तो ये वाकई उम्मत खैर उम्मत की मंजिल पर पहुंच जाएगी और तमाम उम्मतों में अफजल तरीन साबित हो जाएगी। करार तो दे दिया जा चुका है, लेकिन इस वक्त हमारे आमाल, हमारे मामूलात, हमारे जो अहवाल हैं वो खैर उम्मत वाले नहीं हैं। अगर कुरान से जुड़ गए तो फिर हम साबित हो जाएंगे कि सारी उम्मतों में, सारी अक़वाम आलम के अंदर बेहतरीन, बुलंद तरीन, आला तरीन कौम है तो वो मुस्लिम उम्मा है। सुभान अल्लाह। रज़ा भाई, यही सवाल आपसे। मैं उसी आयत की तरफ मुतवज्जह करना चाहूँगा कि जिसकी मरकज़ी हैसियत है रोज़े के बाब में। सही है, जो सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 183 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, ये एड्रेस है, ये खिताब है। ठीक है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये हुक्म है कि तुम पर रोज़ों को वाजिब कर दिया गया। ठीक, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये माजी का हवाला है कि ये नया हुक्म नहीं है, माजी में भी ये हुक्म रहा है। सही है, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हदफ है कि परवरदिगार आलम को कोई गल्ला बचाना नहीं है, बल्कि वो रज़ाक पहले भी था, आज भी रहेगा। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी रूहानी तरबियत करना मकसूद है। सुभान अल्लाह। अब आप ज़रा देखिए कि इसके अंदर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक जुमला है कि वो फरमाते थे कि ज़रा देखो कि खुदा ने किस तरह से मुखातब किया है, कितनी मोहब्बत के साथ, कि लज़्ज़त माफ़िन निदाए, कि इस निदा के अंदर जितनी लज्जत है ना, कि परवरदिगार कह रहा है तुम तो मेरे मोमिन बंदे हो, अगर मैं तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। तो अगर ईमान का हवाला दिया जा रहा है तो जितने साहिबान ईमान हैं उन्हें तो खुशी से झूम जाना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें इस तरह से मुखातब किया। तो इमाम ये फरमाते हैं
کہ اس انداز خطاب نے زحمت عبادت کو ختم کر کے رکھ دیا کہ اگر کچھ بھوک کی وجہ سے انسان کلفت کو اینٹیسپیٹ کر رہا تھا تو اس کو ختم کر کے رکھ دیا اس انداز خطاب نے. پھر اس کے بعد یہ جو کہا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے کہ ماضی کی امتوں پر بھی اس ذمہ داری کو رکھا گیا. یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ یو آر ناٹ دا فرسٹ آن دا فیس آف ارتھ. کریکٹ. تم سے پہلے والوں پر بھی یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے. اگر وہ گزشتہ انبیاء کی امت ہوتے ہوئے نبیوں کا تمام احترام اپنی جگہ پر، مگر کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر تو نہیں ہے نا، تو اگر وہ گزشتہ انبیاء کی امتوں میں ہونے کے بعد اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں تو تم تو سید المرسلین کی امت میں ہو. تو حضور کی امت میں ہونے کے بعد تمہیں اس عبادت کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے کہ حضور جب اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اور بہتر طور پر مستحب روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ رکھ رہے ہیں، تو یہ تو کچھ ایام معدودات کی بات ہے. تم مصطفیٰ کی امت میں ہونے کا ثبوت دو اور خوش دلی کے ساتھ اس عبادت کو انجام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شجاع بھائی. وسیم بھائی دیکھیں، ہمارے ایک عام کنسیپٹ ہے کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا اور آرام کا مہینہ ہے. ایسے ہی ہے. حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. جی، روزے کے دوران تو کھا بھی نہیں سکتے. دوسری بات ہے کہ آرام کا مہینہ کم ہے. مفتی صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، ہم سب کی مینٹالٹی کے مطابق سیزن ہے. جی جی جی. تو سیزن میں کمائی زیادہ کرنی ہوتی ہے تو آرام کم ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے. جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، کوئی بند نہیں ہے. جہنم کے سارے بندے کوئی کھلا نہیں. اللہ کو پانا چاہتے ہو، جنت کو پانا چاہتے ہو، بڑا آسان ہو گیا. کیسا متحرک مہینہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں قرآن جیسا عظیم کلام جو پہاڑوں کو ہلا دے، اس کا نزول ماہ مبارک میں، اور اس کو فرقان قرآن کہتا ہے. بدر کا میدان سجا ہے ماہ رمضان میں، جو پہلا باقاعدہ معرکہ ہے، 313 اور 1000 کا معرکہ. اور فتح مکہ ہو رہی ہے ماہ رمضان میں. شوال 3 ہجری میں احد ہے، شوال 5 ہجری میں احزاب ہے. تو موسٹ پروبیبلی اس کی تیاری ماہ رمضان میں ہی ہوگی. تو ہمارا یہ تصور کہ آرام کا مہینہ، ذرا کول ڈاؤن ہو جاؤ، ذرا زیادہ ریلیکس موڈ کے اندر آ جاؤ. بھائی یہ سیزن ہے، تو آج سیزن میں تو جان مارنی ہوتی ہے نا، جان مارنی ہوتی ہے کمانے کے لیے. جیسے ہم لوگ ایگزامز کے سیزن ہوتے ہیں، پروفیشن میں سیزن ہوتا ہے، بزنس میں. آج ہم تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے رب کو پانا ہے. مفتی صاحب جو حدیث سنا رہے تھے بہت قیمتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں ہی بندے تجھے مل جاؤں گا. اس کو اللہ مل کے اس کو اور کیا چاہیے؟ تو اگر اللہ ملتا ہے اور ملے گا انشاءاللہ تو مجھے بھی جان لگانی چاہیے. آج ہم یہ ریزولوشن پاس کریں. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ، آپ کنکلوڈ کر دیجئے. حضرت ایک آیت کریمہ پڑھ رہے تھے جو مشہور آیت ہے، کما کتب علی الذین. اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، بندے کی نفسیات کو جانتا ہے نا کہ یہ تجھ پر پہلی مرتبہ فرض نہیں ہوئے. جس طرح ماں اپنے بچے سے کہتی ہے نا جو نیا نیا اسکول جاتا ہے، بیٹا یہ صرف تو نہیں جا رہا، تیری بڑی بہن بھی جا رہی ہے، تیرا بڑا بھائی بھی جا رہا ہے. تو اس کا ذہن بنتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کتنے محبت بھرے انداز میں کہ یہ پہلی مرتبہ تم پر فرض نہیں کیا گیا، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے. تورات میں، اناجیل میں اس کا باقاعدہ تذکرہ ملتا ہے. دوسری بات میں کہوں گا کہ ماہ رمضان میں قرآن سے جڑنے کا بہترین موقع ہے. میں آج نماز تراویح کے بعد جب خلاصہ تراویح کر رہا تھا، حضرت بھی کرتے ہیں، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ میں ماہ رمضان کے علاوہ ایک مہینہ نکال دوں، لیکن مجھے 27واں سال میں نکال نہیں سکا. تو اس مہینے کو موقع غنیمت جانے، اپنے آپ کو جوڑ لے. آخری بات عرض کروں گا کہ ہمارے پاس موبائل بھی وہ ہو جو کسی کے پاس نہ ہو، ہم وہ برانڈ پہنے جو کوئی نہ پہنتا ہو. تو آئیے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو کسی نبی کو، کسی امت کو عطا نہیں فرمائی گئیں. نمبر ایک فرمایا کہ جو روزے دار روزے رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے. جس پر ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے جہنم کی آگ نہیں چھوتی. روزے دار کی منہ کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جنت سے کہا جاتا ہے کہ مزین ہو جا میرے بندے، تھکاوٹ کے بعد تجھ میں آئیں گے. اور آخری بات، مزدور کی مزدوری کی رات ہے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. کیا کہنا ہے، بڑی خوبصورت ایک انٹروڈکٹری نشست ہوگی. اور ہم اسی سلسلے کو کل کنٹینیو کریں گے جب کل دوسری رمضان المبارک کی سحر ہوگی تو، اور ابھی آگے بھی اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ جب علماء کے ساتھ گفتگو ہوگی، تاکہ ابھی یہ بالکل انیشیل مومنٹس میں یہ مومنٹس کتنے زیادہ قیمتی ہیں، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں، ذرا اس پر ہم پہلے جان لیں شروع کے 2-3 دنوں میں، تو پھر آگے جا کے ہم پھر آگے کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ.